بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1938۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، یحدث الرجل امرأتہ لیرضیہا، والکذب فی الحرب، والکذب لیصلح بین الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں جس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، جامع ترمذی حدیث شریف نمبر 1938۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے 3 جگہوں کے۔ کیا فرمایا؟ کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے 3 جگہوں کے، یعنی 3 جگہ ایسی ہیں کہ اگر وہاں ضرورتاً جھوٹ بول دیا جائے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ عام طور پہ تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بڑا سخت حکم ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع ایسے بیان کیے ہیں کہ جہاں بقدر ضرورت جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ وہاں بھی اگر نہیں بولتا تو کوئی لازمی نہیں کہ وہاں جھوٹ بولے، لیکن گنجائش ہے۔ ایسے 3 مقامات ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں سوائے 3 مقامات کے۔ 3 مقامات پر اس کی گنجائش ہے۔ نمبر 1، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جھوٹ بول دینا۔ اسی طرح اس کا الٹ بھی ہوگا، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی جھوٹ بول دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بول دے، یعنی خطرہ تھا کہ لڑائی ہو جائے، طلاق تک بات جا پہنچے، مسائل کھڑے ہو جائیں، گرما گرمی ہو جائے، گھر اجڑنے کا خطرہ ہے، ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہاں شوہر نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسی جھوٹ موٹ کی بات کہہ دی جس کی گنجائش تھی، تو یہ جائز ہے۔ یا اسی طرح بیوی نے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، یعنی خطرہ تھا کہ شوہر بگڑ جائے، طلاق تک نوبت آ جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے اور فساد کی نوبت آ جائے، اس طرح کی کیفیات ہیں، کوئی ایسا جھوٹ بول دیا جو یعنی ایسا جھوٹ نہیں کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے گا، صرف اپنے میاں کی دلجوئی کے لیے یا اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے۔ مثال کے طور پہ وہ کسی وجہ سے جھگڑ رہے تھے تو کسی کی تعریف کر دی کہ اس نے تو آپ کے بارے میں ایسی بات ہی نہیں کی، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ یا اسی طرح شوہر بھی یہ بات بیان کر دے یا بیوی بیان کر دے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یا یہ بات میں نے آپ کی تعریف کے لیے کہی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یا بیوی شوہر سے یہ کہہ دے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے بات کی تھی۔ یا کسی کے بارے میں کوئی بات چل پڑی جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اس نے اس کی ترجمانی اس طرح کی کہ وہ تو اچھے کلمات سے آپ کا ذکر کر رہا تھا، یا بیوی کہتی ہے کہ اس نے تو اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کا ذکر کیا تھا، تو لیکن وہ جھوٹ بول رہی ہے تاکہ اس کا میاں راضی ہو جائے یا شوہر کی بیوی راضی ہو جائے، اس لیے اس نے وہ جھوٹی بات بولی، تو اس کی گنجائش ہے جس سے گھر اجڑنے سے بچ جائے، فتنہ و فساد ختم ہو جائے، چونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دلجوئی کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی۔ مثلا گھریلو کوئی معاملہ تھا تو اس کے اوپر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی، شوہر کسی بات پہ ناراض تھا، بیوی نے ایسے طریقے سے بات کر دی کہ اگرچہ وہ جھوٹ تھی
لیکن شوہر اس سے راضی ہو جاتا. یہ اس طرح کی بات ہے، اس میں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ کوئی تیسرا بندہ اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے. یعنی یہ طریقہ کار ہے. اس طرح شوہر بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ گھر بسانے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، امن و امان پیدا کرنے کے لیے ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. یہ جو جھوٹ بولنا ہے، چونکہ یہ جھوٹ فساد کا ذریعہ نہیں بن رہا، کسی کے نقصان کا ذریعہ نہیں بن رہا، بلکہ اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے اگر میاں بیوی ایسا کر لیتے ہیں. نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا. دشمنان اسلام سے جنگ ہو رہی ہے، کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، اس میں کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے یا پینترا بدلنے کے لیے یا کوئی ایسا انداز اختیار کرنے کے لیے کہ کافروں کو، وہ کہتے ہیں کھپی دکھا کے سچی مارنا، یعنی ایک محاورہ ہے، تو ایسا ان کو دیا کہ ہماری فوج ادھر سے آ رہی ہے، آپ اتنا زیادہ ہمیں کم نہ سمجھیں، پیچھے سے ہمارا لشکر آ رہا ہے، حالانکہ لشکر نہیں آ رہا. ایسا وقتی طور پر انہوں نے کوئی لفظ بولا تو یہ جائز ہے، اگرچہ جھوٹ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ، جنگ دھوکہ کا نام ہے، اور دھوکہ دہی سے بعض اوقات جنگ لڑی جاتی ہے. اگر سیدھی سیدھی بات کر دی جائے، مثلا 10 مسلمان کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ کہے ہم ہیں ہی کل 10، تو وہ تو ان کو جو ہے شہید کر دیں گے فوراً ہی. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ، ہمارا لشکر آ رہا ہے، ہمارے پیچھے سے رسد آ رہی ہے، وہ ڈر گئے، مسلمان کی جان بچ گئی. یا اس طریقے سے پیترا بدلنے کے لیے مسلمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے دوڑ لگا دی پہلے، پھر یکدم پلٹ کے حملہ کیا، یعنی ان کو یہ تاثر دیا کہ ہم بھاگ رہے ہیں. اور بھی کوئی ایسی شکل بنتی ہے، اس کی گنجائش ہے. تو جنگ میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے کہ جب کہ دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو. نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. مثال کے طور پہ 2 آدمی لڑ پڑے، 2 فیملیاں لڑ پڑی، اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور دونوں میں جنگ و جدل تک بات پہنچے گی، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچے گی، تو جو بیچ میں مڈل مین تھا، جو ان کی صلح کروانا چاہتا تھا، اس نے دونوں سے کوئی غلط بیانی کر دی. مثلا ظاہر ہے کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اس نے کہا نہیں یار میں نے اس سے بات چیت کی ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس سے بھی جا کے کہہ دے یار وہ آپ کا اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا اور آپ کو پتہ نہیں کس نے غلط پٹی پڑھا دی ہے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہو، ٹھنڈے ہو جائیں، صلح کروا دیں ان کے درمیان. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ بولنا جائز ہے، کیونکہ یہ فتنہ و فساد سے بچانے والا جھوٹ ہے. تو یہ 3 مواقع، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں، میاں بیوی کے حوالے سے نمبر 1، جنگ کے حوالے سے نمبر 2، اور صلح کروانے کے لیے نمبر 3. 3 مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اور یہ تینوں مواقع ایسے ہیں کہ کسی فرد کا حق نہیں مارا جا رہا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، اور اس کی اہمیت بھی آپ سمجھ لیں. اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میاں بیوی کا ذکر کیا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، اسلام اسے کیسے بچانا چاہتا ہے کہ اس میں ہلکے پھلکے جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش دے دی، تاکہ یہ گھر بسا رہے اور یہ فیملی آباد اور شاد رہے. چونکہ شیطان میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، اور جو لوگ میاں بیوی کے درمیان لڑائی انجوائے کریں اور مزید ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں، وہ بھی شیطان ہے. وہ انسانی شکل میں شیطان ہے. ایک تو ہوتے جناتی شکل میں شیطان، یہ انسانی شکل میں شیطان ہے. چونکہ شیطان دونوں قسم کے ہوتے ہیں، جناتی شیطان اور انسانی شیطان. من الجنات والناس، قرآن پاک میں، کہ جو شیطان ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن جہاں سخت مجبوری ہو وہاں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. دوسری بات، جنگ کے دوران جھوٹ بولنا. مسلمانوں کی جان اللہ تعالیٰ کو کتنی عزیز ہے، اسلام کو کتنی عزیز ہے. یہاں دشمنان اسلام کو شکست دینے کے لیے، کوئی پینترا بدلنے کے لیے کوئی ایسی غلط بیانی کرنی پڑ جائے، چونکہ یہ جنگ ہے اور جنگ میں کافر ایسا کرتے ہیں تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو اگر اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے
دوران جنگ، اور تیسرا موقع ہے صلح کروانے کے لیے۔ مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اسے آپ اندازہ کر رہے ہیں۔ فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا کتنا ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اور 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور یہاں دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلح کروانے کے لیے اگر آدمی کوئی جھوٹ بات بول کر کام چلائے اور صلح ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا اللہ کو ناپسند ہے، اور صلح صفائی اتنی پسند ہے کہ اگر جھوٹ بول کر بھی 2 خاندان، 2 فیملیاں، 2 افراد ملانے پڑے تو ملا دو، چھوٹا موٹا جھوٹ بولنا پڑے تو کر لو، تاکہ فتنہ و فساد نہ پیدا ہو۔ اور ہمارے ہاں تو لگائی بجھائی دیا سلائی پورا کام کرتے ہیں کہ کہیں اگر کوئی صلح ہو بھی رہی ہے تو وہاں کوئی جا کے ماچس کی تیلی پھینکیں، وہاں بھڑکائیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 2 فیملیوں کو آپس میں لڑانا، 2 افراد کو آپس میں لڑانا بالکل ناجائز ہے۔ صلح کروانے کی طرف آنا چاہیے، فساد پھیلانا یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے ہمیں اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے فساد۔ اور ہمارے ہاں تو فتنہ و فساد اتنا زیادہ ہے کہ اگر کسی کی منگنی ہوگی، کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے پہنچیں گے، چاہے ملتان تک کا سفر کرنا پڑے، حالانکہ کام کوئی نہیں، نہ کوئی لینا دینا، نہ کوئی کام، نہ اس سے کوئی فائدہ، لیکن اس کو توڑوانے کے لیے ملتان تک کا سفر بھی اپنے خرچے پر کرنا پڑے تو کریں گے، تاکہ جو ہے یہ رشتہ کامیاب نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو یہاں تک ہے کہ آپ سودے پر سودا نہیں کر سکتے۔ کسی مسلمان کا کسی معاملے پر سودا ہو رہا ہے تو آپ سودے پر سودا نہیں کر سکتے جب تک ان کا سودا مکمل نہ ہو جائے۔ منگنی پر منگنی کرنا ناجائز ہے، پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینا ناجائز ہے۔ مثلا ایک جگہ بات چل رہی ہے، جب تک وہاں بات مکمل نہ ہو جائے ہاں یا نہ میں، تب تک وہاں بات چلانی جائز نہیں۔ اگر وہاں سے نہ ہو گئی ہے تو پھر آپ بات چلا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو وہاں بات چل رہی ہے، اس کو ادھر سے کھینچیں اپنی طرف کھینچیں، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ جو اسلام اتنی بات برداشت نہیں کرتا وہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو کیسے برداشت کرے گا؟ لہٰذا یہ شیطانی عمل ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ اس کام کے لیے بڑے فارغ ہوتے ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، لیکن اس کام کے لیے پتہ نہیں کہاں سے ٹائم نکال لیتے ہیں کہ گھر اجاڑنے ہیں، 2 فیملیوں کو لڑانا ہے، یا کسی کی منگنی کو توڑوانا ہے، یا کوئی اور کسی کا سودا بگاڑنا ہے۔ ہر طرح تو کمیشن خور گھوم رہے ہیں، کمیشن خور۔ بھائی جب تک ایک جگہ سے بات مکمل نہ ہو جائے، بیچ میں ٹانگ اڑا کر وہ سودا توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کی بات مکمل ہے، سودا نہیں بنا، آپ بات کر سکتے ہیں، اب آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 مواقع ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے بقدر ضرورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں الحمدللہ 2 ٹوک طریقے سے اسلام پیش کر رہا ہوں، یا تو اللہ کے قرآن سے پیش کرتا ہوں صبح کے اوقات میں، اور عشاء کی نماز کے بعد پیارے نبی کے ارشادات عالیہ کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے پاس خالص دین آئے۔ میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سناتا، دائیں بائیں کی باتیں نہیں سناتا، اللہ کے قرآن سے اور پیارے نبی کے فرمان سے میرا یہ جذبہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اصل اسلام مسلمانوں تک پہنچائیں، نہ کہ قصے کہانیاں، نہ کہ فضول باتیں۔ اور اسلام کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے قرآن میں اور پیارے نبی کے فرمان میں۔ اس لیے اس طرح کی محافل میں بیٹھا کریں، ٹائم نکالا کریں، شرکت فرمایا کریں۔ اس میں نہ میرا نقصان ہے یا نہ قرآن و حدیث کا نقصان ہے۔ ہم اسلام سے دور ہوں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔